بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم نبی الامی وعلی آل و اصحاب وبارک وسلم وصلی علیہ۔ امید و دعا ہے خیریت سے علم و عمل کی منزلیں طے کر رہے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا اپنا میٹھا پیارا میزبان سفینہ خان۔ سمن مظم کل کے موضوع کو پھر سے جوڑتے ہیں۔ موضوع کو وہیں سے شروع کرتا ہوں جہاں پر میں نے چھوڑا تھا۔ موضوع کو پھر سے شروع کرنے کی وجہ ایک بھائی کا سوال ہے۔ میں سوال کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ کو بتلاتا چلوں کہ کل میں گفتگو کر رہا تھا کہ بعض کاملین اپنے خاص حلقہ احباب میں یہ کہتے نظر آ رہے ہیں آج کل کہ ہماری پھونکوں میں پہلے جیسے اثرات نہیں رہے، ہمارے دموں میں وہ پہلے جیسا دم نہیں رہا، ہمارے تعویذات نہیں چل رہے ہیں۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اب بڑھتے ہیں بھائی کے سوال کی جانب۔ ایک بھائی ہیں، ان کا نام ہے محمد مبشر بھائی۔ وہ سوال کرتے ہیں کہ سفینہ بھائی، آخر کیا وجہ ہے کہ کاملین ترک جلالی جمالی بھی کر رہے ہیں پھر بھی ناکامی کا منہ دیکھ رہے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ کیا وجہ ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں بھائی، یہ میں اس کا جواب دے رہا ہوں سبھی کو جو میرے سننے والے اسلامی بہن بھائی ہیں۔ یہ صرف مبشر بھائی کے لیے خاص نہیں ہے۔ اسلام نے کہا ہے کہ چاہے تھوڑا کھاؤ، چاہے ایک لقمہ ہی کھاؤ، لیکن وہ لقمہ حلال کا ہو، حرام کا نہ ہو۔ اب اگر عاملین ترک جلالی جمالی کرتے نظر آئیں لیکن وہ حلال نہ کھائیں تو اس کا کیا فائدہ؟ وہ پھر حلال کھائیں گے تو اثرات بھی نظر آئیں گے نا۔ اب اگر وہ ترک جلالی جمالی بھی کر رہے ہیں، حلال بھی کھا رہے ہیں، تو پھر دیکھنا ہے کہ وجہ کیا ہے۔ ترک جلالی جمالی کرنے کے باوجود، حلال کھانے کے باوجود بھی ان کے اعمال ضائع ہو رہے ہیں۔ جو وہ کر رہے ہیں چلہ کشی، ان کی چلہ کشی نظر نہیں آ رہی ہے، ضائع ہو رہی ہے ان کی ساری پڑھائی۔ آخر وجہ کیا ہے؟ سمن مظم پہلے اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دموں میں دم تھا، ہماری پھونکیں اثرات رکھتی تھیں، ہمارے تعویذات چلا کرتے تھے، اب نہیں چل رہے ہیں، اب وہ پہلے جیسی کیفیت صورتحال نہیں ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے بھی ہو سکتی ہے کہ یہ جو میں ہوتی ہے نا، وہ کہتے ہیں میں مار دیتی ہے انسان کو۔ یہ میں تو یہ ہوں جی، میں تو وہ ہوں جی، میں تو بڑا عامل کامل ہوں، میں تو الٹے کو سیدھا کر دیتا ہوں، میں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں۔ یہ میں بندے کو مار دیتی ہے۔ اب اگر وہ ترک جلالی جمالی بھی کر رہا ہے، حلال حرام کی تمیز کا بھی اس کو پتہ ہے، حلال بھی کھا رہا ہے، تو وہ اس میں بھری ہوئی ہے، تو پھر اثرات اس میں کیسے نظر آئیں روحانیت کے؟ اب روحانیت تو اس میں نہیں رہے گی نا جب میں آ جائے گی۔ تو ایسے حضرات جو ہیں نا، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی مائوں کو پہلے ماریں، ترک جلالی جمالی بھی کرتے رہیں، حلال بھی کھاتے رہیں، تو مائیں کو نہ ماریں، تو پھر ان میں اثرات نہیں رہیں گے۔ جب وہ مائیں کو ماریں گے، ترک جلالی جمالی بھی کریں گے، حلال بھی کھائیں گے، مخلوق خدا کی خدمت کریں گے، تو پھر وہ ان کی پھونکیں بھی رنگ لائیں گی، ان کے دموں میں بھی دم ہوگا، ان کے تعویذات بھی پہلے کی طرح چلیں گے۔ امید ہے کہ مبشر بھائی کے ساتھ دیگر بھی میری بات کو بخوبی سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔